بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. کل تک اللہ کے فضل سے الحمدللہ 15 پاروں کا خلاصہ ہو گیا. آج 16 پارے کا خلاصہ. پہلے اس میں اللہ تعالیٰ اس 16 پارے کے پہلے صفحے میں جو واقعہ تھا وہ میں کل ہی بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا دونوں کا قصہ، دونوں مل کر سفر کرے، سمندری واقعہ کل ہی بتا دیا. آگے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یہ بہت بڑے بادشاہ تھے. مشرکین نے حضور سے 15 پارے میں مشرکین آ کر حضور سے 3 سوال کیے تھے. تو ان 3 سوالوں میں سے 3 سوال پھر سن لے ایک مرتبہ. 3 سوال مشرکی جو سوال کیے تھے 3، ان میں سے پہلا سوال روح کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں تفصیل سے جواب دے دیے ان کو. بس یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اتنا بتائے ان کو، امر ربی ہے اتنا بولے. دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے یہ پوچھے. پھر تیسرا سوال تھا ان کا ذوالقرنین کا قصہ کیا یہ پوچھے. اب تیسرا سوال کا جواب 16 پارے میں ہے. تو 3 سوالوں میں سے تیسرا سوال کا جواب ہے. تو ان میں سفر کا سوال یہ تھا کہ ان شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا. دنیا کا بڑا سفر کرے، جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں تک پہنچے یہ بادشاہ ذوالقرنین. پھر اس طرف گئے، اس طرف شمال کی طرف، پھر مغرب کی طرف بھی پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہے. بہت لمبا سفر کرتے تھے اور سمندر پہ ہی سفر کرتے تھے زیادہ، کشتی کے ذریعے سے. ایک جگہ پر گئے انہوں تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ان کا تیسرا سفر شمال کی طرف ہوا. شمال بولے تو یہ مشرق مغرب شمال جنوب. تو اس طرف جب ان کا سفر ہوا تو وہاں کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی. تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ بھائی یہاں یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ بہت فتنہ مچا رہی ہے، قتل کرنا، مار ڈالنا، خون ریزی کرنا، یہ سب ان کا کام ہے. ذرا ان کے تعلق سے کیا تو کر کو جاؤ بول کر ان کو بولے. تو ان لوگ کیا کریں، کیا تو ان لوگ کو پھر گاؤں والے پوچھے ہمارے کیا تو پیسے کی ضرورت پڑتی کیا، ادھر پوچھے جیسے یہاں پیسے وصول کرے نہیں ویسے انہوں بھی بولے دینا کیا پیسے بول کر انہوں دے تو بولے سو یہاں پوچھ بولے دے سو. ان میں فرق یہ ہے سو. تو کیا ہوا، گاؤں والے پیسے کسی کا تو دینا کیا ہوئے بول کر بولے. تو حضرت ذوالقرنین کیا بولے، بھائی تمہارے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال گل سب ہے، لیکن تمہیں مجھے جسمانی اعتبار سے افراد کے اعتبار سے کام کر کے مجھے ساتھ دو. تمہیں آدمیاں ساتھ دو، مجھے تمہارے پیسے نہ کو، میں تو بڑا مالدار بادشاہ ہوں، میں تمہیں آدمیاں ساتھ دو مجھے بول کر ان کو آدمیاں کو ساتھ لے لیے. تو وہاں حضرت ذوالقرنین دیوار بنائے، ایک پہاڑ کے درمیان ان کی درخواست پر ایک دیوار بنائی. دیوار کیسی تھی، وہ لوہے کے تختے، اب یہ لوہے کا یہ نہیں ہے پیسہ، لوہے کے تختے ڈال کر پھر اس کو شیشے کو پگھلا کر لوہے کے تختے پر ایسی بڑی مضبوط دیوار بنا دی ہے. یاجوج ماجوج کے باہر نہیں آنا، گاؤں والوں کو ایسا نہ بول کر. اب وہ کب آئیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا. جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. جیسا ایک روئی کو آپ فین کے پاس چھوڑے تو ویسا اٹھ کو جاتی کی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی. نہیں بولے تو پیپر، نیوز پیپر، کوئی سے پیپر آپ پھاڑ کو سے فین کے پاس آتے تو کیسا اٹھ کو ایک دوسرے لپٹ اٹھ جاتی کی ویسا قیامت قریب جب سور پھونکیں گے تو پورے انسان ویسا ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہوئے اڑتے اڑتے چلے آتے رہتی ویسا. یہ قیامت آنے سے پہلے کیا کرنا، آخرت کی تیاری کر لینا، اللہ کا ڈر پیدا کر لینا. آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کے صفات کمالات اس کو اگر ہم لکھنا شروع کر دیں، لکھنے کے لیے تمام سمندروں کے پانی کو ایک بنا کر، تمام دنیا کے جھاڑوں کو قلم بنا کر بھی اگر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے کمال کو، اللہ کے جمال کو، اللہ کے جلال کو لکھنا شروع کر دیں
تو پورے سمندروں کا پانی انک ختم ہو جائے گا، لکھنے کے پورے قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر بھی اللہ کی تعریف کا، اللہ کے کمالات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ کے آخر کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بھائی تمہیں میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں بھی تمہارے سر کا انسان ہوں، میں بھی انسان، میں بشر ہوں، تمہیں جیسا انسان ہے میں ویسا انسان ہوں۔ ہاں البتہ فرق اتنا ہے کہ تم معمولی انسان ہو، تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تمہارے سر کا انسان میں بھی، فرق کیا بولے تو مثلکم یوحی الی، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو نبی ہونا بولے تو ان کے پر وحی آنا۔ آج بھی بہت سارے لوگ میں نبی، میں عیسیٰ، میں مہدی، آپ دیکھو تو ڈر جاتی، سنے تو اللہ بولنے والے لوگ بھی اب دنیا میں موجود ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے فون اور یوٹیوب میں ہے نہیں، کس کی بولے اس کے بیان سننا کو، سمجھ میں آ رہا؟ اہل حق کے بیان سنو، آپ کی مسجد کا ہر بیان میرے پاس ریکارڈ ہے، نیٹ میں ہے، سنتے رہو اسے، اور بڑے بڑے علماء کی بات سنتے رہو۔ میں بڑا عالم، میں یہ بول کر نہیں بول رہا ہوں، میرے سے جڑ کر رہو، ہمارے جو بڑے ہیں ان سے جڑ کر رہو، کسی کی ٹینشن کو چکے گمراہ ہوتی، سمجھ میں آ رہا؟ ہم ہمارے بڑے سے جڑ کر ہیں، تم ہمارے سے جڑو گے، آپ میرے سے جڑ گئے، میں ان سے جڑ کر رہا ہوں، ان کے بڑوں سے، ایسا ایک تار حضور تک جاتی، سمجھ میں آ رہا؟ آپ میرے شاگرد، میں ان کا شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے، ایسا جاتے جاتے کیا ہوتا؟ حضور تک جاتا سلسلہ۔ تو ایسا اہل حق کو سننا، سمجھ میں آ رہا؟ اہل باطل کو نہ سنو۔ ہر آدمی بھی اچھے انداز سے اپنی طرف سے گھڑ کر کیا کی بولتا رہتا، ہمیں اسے مان لیتی۔ قرآن رکھ کچھ بولتا ہوں بولنے والا بھی، سمجھ میں آ رہا؟ گمراہ کرنے کے واسطے قرآن کچھ لے کو گمراہ کرتا آدمی۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ کیسا ہو؟ قرآن کے ذریعے سے گمراہ، قرآن کے ذریعے سے ہدایت کیسا پائیں گے؟ عالم نہیں جو آدمی تو وہ قرآن کی تفسیر بیان نہ کرے، جو آدمی عالم نہیں وہ مسائل بیان نہ کرے، جو آدمی عالم نہیں تو وہ آدمی علم کی باتیں بیان نہ کرے، سمجھ میں آ رہا؟ چپ ہو جائے۔ عوام ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میں عالم نہیں بھائی، فلاں آدمی سے وہ عالم نہیں، ان کو جا کر پوچھو، فلاں مفتی صاحب ان سے جا کر پوچھو، یہ بولنا نہیں۔ تو پھر آدمی اپنی طرف سے ترجمہ قرآن دیکھ لے کر یا وہ یہ پڑھ لے کر بولتا رہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بھی 15 علوم ہونا، 15 قسم کے علم رہنا، 15 قسم کا پڑھائی اور پڑھنا رہنا۔ جیسا ہم تلگو میں پڑھتے ہیں اسکول میں، سائنس، سوشل، ریاضی، ایسا بول کر، ویسا 15 قسم کا علم ہے، وہ سو پلے کو ہے تو جب تفسیر قرآن کی کرنا سو، سمجھ میں آ رہا؟ چپکے چپکے ہر کوئی آدمی تفسیر کر دو، قرآن کا ترجمہ کر دو، نہیں چلتا۔ کسی کے پاس پڑھو، پہلے پڑھنا پڑھو، مدرسے کا علم پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کے کچھ بیسک باتیں رہتے سمجھنے کے لیے، عربی سمجھنے کے لیے گرامر رہتا عربی کا، وہ سمجھنا پہلے، پھر بعد میں قرآن کو سمجھانا پڑتا اور سمجھنا پڑتا۔ اس لیے کیا کرو، اہل حق کو سنو، اہل باطل کو نہ سنو۔ اللہ پیغمبر کو بول رہا ہے ان کے پاس تمہیں جاؤ نہ کو بول کر، اہل باطل کی طرف جاؤ نہ کو، ان کی طرف تمہیں جانا ہوا تو کیا کرو، تمہارے چہرے کو تم پھیر کر چلے جاؤ۔ پیغمبر کو اللہ بول رہا ہے باطل کی طرف تم توجہ نہ دو بول کر۔ اب ہمیں کتنے بڑے آدمی باطل کو سنتے ہیں، اہل حدیث کو سنتے ہیں، غیر مقلدوں کو سنتے ہیں۔ اہل حق مر گئے کیا بھائی؟ یوٹیوب پر آج بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کر ویڈیو کے ساتھ آپ بیان سن سکتے ہیں ان کا۔ وہ رہیں گے حیدرآباد میں، بنگلور میں، پڑوسی ملک میں، یا کہیں کہیں بھی رہیں گے، لیکن ان کو ہم یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں۔ کس کو سننا وہ آ کر پوچھو، آپ کو بتاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں آیت ہے۔ جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی کیا کرے، نیک اعمال کرے۔ دوسرا، شرک سے بچ کر رہے، روز بات آدھی دیکھو، یہ اللہ کے بھی کیسی عجیب قدرت ہے، یہاں وہی چھوڑا، یہاں وہی ساری بات،
اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرو؟ دو کام کرو، ایک کرنے کا کام اعمال کرو، دوسرا نہیں کرنے کا کام شرک سے بچ کر رہو. یہ کرنا وہ نہیں کرنا، کرنے کی باتوں کو ایکسپٹ کرو، نہیں کرنے کی باتوں کو طلاق دے ڈالو اسے. اعمال کے قبول ہونے کے شرائط دیکھو. اعمال قبول ہونا تو کیا کرنا، یہ بات بھی پہلے آئی ہے، تمہارا یاد ہے نہیں مجھے معلوم نہیں، یہ بات پہلے آئی ہے ایک مرتبہ، پھر اب آ رہی ہے بات. اعمال قبول ہونے کے لیے پہلے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، آدمی کا ایمان ٹھیک ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے رہنا، پیغمبروں کو اللہ جیسا ان کا مرتبہ دیا ہے ان کو مرتبے پر رکھنا، سمجھ میں آ رہا، ولیوں کو اللہ جو مرتبہ دیا ہے ان کو مرتبہ مقام پر رکھنا. عقائد، آدمی عقائد میں پکا رہنا، عقائد ٹھیک ہو، ایک شرط اعمال قبول ہونے کے لیے. دوسری شرط کیا، نیت ٹھیک ہو، ہمارا کام بھی اللہ کے لیے چلنا. تیسری شرط کیا، عمل سنت کے مطابق ہو. یہ تین شرطیں، عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو. یہ تین چیزیں ہو تو ہمارا عمل قبول ہوتا. یہ تین چیزیں میں سے ایک دن تو عمل ہمارا برباد ہو گیا. آگے سورہ مریم، مریم اسے کئی نام رکھے سورہ کو، تو اس سورہ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اس لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سورہ کا نام مریم رکھتی ہے. ایک علمی پوائنٹ سنو، سورہ کا نام تو مریم رکھتی ہے، لیکن آپ اس سورہ کو ایک آدھا صفحہ تک آپ پڑھتے جائیں گے تو مریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، دوسرے صفحے سے مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کئی کو ایسا نام جب مریم رکھے سورہ کا تو انہی کے تذکرے سے سورہ کو شروع کرنا تھا. کئی کو ایسا نہیں کرے تو اللہ یہاں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہے، عورت کے پردے کی اہمیت کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی سورت تو عورت کے نام پر رکھ دی ہے ہم، لیکن پہلے سورے کے پہلے مریم کا ذکر آئے یہ اچھا نہیں ہے. پہلے اللہ کیا کرے، سورے کا نام مریم رکھ کو بھی اللہ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. یہ واقعہ بھی تیسرے پارے کے خلاصے میں بیان کر دیا ہوں تفصیل سے. ان کو بچے نہیں تھے، وہ سب قصہ بیان کیا آپ کو. سمجھ میں آ رہا؟ پہلی سمجھنے کی بات کا یہاں پوائنٹ، سورے کا نام مریم ہے نہیں، عورت کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے. اب ان کے نام سے سورہ رکھے، سورہ کا نام رکھے تو ان کا تذکرہ پہلے آنا تھا نہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے. آدھے صفحے تک ان کا تذکرہ نہیں ہے، آدھے صفحہ ختم، اس طرف کا صفحہ ختم ہونے کے بعد اس طرف کے صفحے میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. ایسا کہیں تو کرے. جواب کیا، اللہ تعالیٰ پردے کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہے. پہلے مرد مانے کا مرتبہ ہے، سمجھ میں آ گیا، پہلے مرد مانے کا تذکرہ، مرد مانے کا مرتبہ زیادہ ہے. مرد مانے کو اللہ عقل کامل دیا، عورت کو اللہ کیا کہا حدیثوں کے اندر، دین میں شریعت میں کیا کہا، ناقصات العقل کہا. عورتوں کو عقل کم ہوتی ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کر لیتی ہیں عورتیں. اور ایک بات، اور ایک کرم اللہ کا کیا، اللہ تعالیٰ عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. یہ اللہ کا کرم بڑا. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیتا تو ہمیں بیوہ ہوتے، اٹھے بیٹھے طلاق بدل دی. اس لیے اس کا ہوش حواس اس کے کنٹرول سے باہر رہتا. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے اللہ کیا کیا، طلاق کا کنٹرول اللہ مرد کو دیا ہے. اللہ کا یہ کرم ہے. دیکھو اللہ کیا کیا چیزیں بنایا. دیکھو یہ سورہ کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کو بچے نہیں تھے، اللہ سے دعا کری، اللہ ان کو بچہ دیا، یحییٰ علیہ السلام، اور بچے کی خوشخبری دی ہے، اور بچے کا نام بھی اللہ نے بتائی. وہ واقعات تیسرے پارے میں ذکر کر دیا آپ کے سامنے. آگے اللہ تعالیٰ چلو بیان کر دیا سب میں آپ کے سامنے زکریا علیہ السلام کا قصہ. مریم علیہ السلام کا قصہ سنو. مریم علیہ السلام 13 سال یا 15 سال کی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیج کر، ان کو شادی نہیں ہوئی، مریم علیہ السلام کو شادی نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ ان کو جبرائیل کو بھیج کر آدمی کی شکل میں جبرائیل تشریف لائے، آ کر ان کے گریبان میں پھونک مارتے. انہوں دیکھے جبرائیل آئے تو ڈر گئے انہوں، مریم علیہ السلام ڈر گئے. تو انہوں بولے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کیا قرآن تھی؟ نہیں تو پڑھ کو آپ کو سناتا آیا تو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں بول کر
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گریبان کے اندر پھونک مارتے تو پھونک کے ذریعے سے ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹکنا شروع ہوتا، حمل شروع ہو جاتا. اس کے بعد انہوں الگ ایک جگہ اختیار کر لیتے. حضرت جبرائیل بول کر جاتے تمہیں اب سے الگ رہو بول کر الگ رہنا شروع کر لیتے ہیں. بعد میں ان کو چند دنوں کے بعد وضع حمل ہوتا، مطلب بچہ پیدا ہوتا. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر کو گاؤں کو آتے ہیں. تو ان کا خاندان اچھا خاندان تھا، پیغمبروں کا خاندان تھا ان کا. حضرت عمران علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب ان کے سگے سے رشتہ دار. حضرت مریم، حضرت عمران علیہ السلام ان کے باوا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالوا، حضرت عیسیٰ خود ان کے بیٹے، حضرت زکریا خلیرے بھائی ہوتی ہیں ان کو. یہ سب نبیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے نا. اب اتنی نیک عورت گاؤں میں گئی تو بچے کے لے کو تو لوگ تنا دینے لگے کہ بھئی تو بھی کیسی عجیب عورت ہے، تیرا خاندان پورا نبیوں کا خاندان ہے، لیکن تو دیکھ تو کیا ایسا غلط کام کر بول کر لوگ تانا دینے لگے. تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تو زبان نہیں کھولنا، تو خاموش رہ کر تیرے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. کیسا اشارہ کرنا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. مریم جب اپنے بچے کی طرف اشارہ کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جھولے میں تھے، جھولے میں سے بول اٹھے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا. حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. یاد رکھو کس پیغمبر پر کون سی کتاب نازل ہوئی، یاد رکھنا. انجیل نازل ہوئی ان پر. تو وہ پڑھ کر سنانے لگے لوگوں کو. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ مجھے پیغمبر بنانے والا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میں جہاں رہوں گا وہاں برکت ہوگی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک میں نماز کا اہتمام اور پابندی کروں گا اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا اور دینے کے لوگوں کو تلقین کرتا رہوں گا. اور آگے ان کے بارے میں شاید کافی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور میں میرے ماں کے لیے میں رم بن جاؤں گا، مہربان بن جاؤں گا، خدمت کروں گا. وہ تذکرہ ہے. تو یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا بولو؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا یہ بات بھی آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے بول کر تھا ایک تو یہ بات. دوسری بات کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے تیسرے ہی بول کر تھا. سمجھ میں آیا؟ ایسا ان کا عقیدہ تھا اللہ کے بیٹے عیسیٰ بول کر. اللہ صاف بتا دیا عیسیٰ میرے بیٹے نہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. مریم میری بیوی نہیں، مریم میری بندی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کی قدرت ہے یہ. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نقطہ سنو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. ایک. دوسرا حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا. تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور میں اور آپ ماں اور باپ دونوں کو ملا کر پیدا ہوتے ہیں. چار قسم پیدائش کے. سمجھ میں آنی؟ آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں بھی نہیں، ان کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کیا. حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ پسلی سے نکالا ان کو، تو اب ان کے بعد کے سرکار اسے مان لیں گے. تو آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ان کو، حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا. دو قسم ہو گئی. تیسری قسم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کیا. میں اور آپ بھی، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ماں بھی باپ بھی دونوں کو جڑا کر ملا کر پیدا کیا. یہ پیدائش کے چار قسم ہیں. اسی موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس یاد رکھ لینا. قدرت ہے یہ سب اللہ کی. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کا توحید کا بیان کو اللہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بابا کو بولتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، موحد ہے، توحید کے علم بردار، اللہ کو ماننے والے. ان کے باپ دیکھے تو بتوں کو بنا کر بیچنے والے، بتوں کی پیغام اور تعلیم دینے والے، بتوں کو مانو، بتوں کی پرستش کرو بول کر بولنے والے. سمجھ میں آ رہا؟ اب میں یہاں کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کیا کرتے، یہ کرو، شرک کرو، ہمیں کرتی تمہیں ساتھ دو، ایسا بولنے والے. آپ کس کے ساتھ رہنا؟ میرے ساتھ رہنا تمہیں. سمجھ میں آ رہا؟
اہل حق کے ساتھ رہو گے تم جیسا جیو گے ویسا مرو گے. اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو پھر ہمارا حشر جہاں ہوگا آپ کا حشر وہاں ہوگا. اہل باطل کے ساتھ رہو گے تو ان کا جو انجام ہوگا وہ انجام آپ کا بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو بھائی, تمہیں باپ کو بول رہی تمہیں جن کی پوجا کر رہی تمہیں انہیں سنتے نہیں نو. اذ قال لأبيه یا ابتی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لما تعبد, تم ان کو کہیں مانتی بات میں, انہیں سنتے نہیں. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, یہ سنتے بھی نہیں, یہ دیکھتے بھی نہیں, اور یہ کسی چیز سے بے نیاز نہیں ہے. ان کے اوپر مکھی بیٹھے تو انہوں اٹھا نہیں سکتے, پھر ان کو تمہیں مانتی کیا, ایسا کرو نہ بول کر سمجھا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مناظرے کا علم دیا تھا, سوال جواب کے اندر میں بات سمجھانے کا علم دیا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے قوم کو, ان کے بابا کو سمجھاتے, ان کے بابا کیا کرے غصے میں آ گئے, بھائی تو کیا کرتا کہ کر بھائی, مجھے سو بھی بتا بولنا کو بھائی, تو دھمکی دیے نہیں تو میں تجھے کیا کرتا ہوں سزا دوں گا تجھے, الٹا تجھے میں دھمکی دے رہا ہوں, ایسا ایسا بول کر ڈانٹ کر یہ کرے. تو پھر تیرے پر 72 برساؤں گا, تم یہ سب بولنا کو بول کر ڈانٹے, ان کو دھمکی دیے. اب میرے اوپر کون کون کیا کرتے ہیں کہ کیا تو کریں تھے بھیجے, کیا اللہ کی بات میں بتا رہا ہوں. مسلمان ہے سنو مانتی, سمجھ میں آ رہا, مسلمان ہے سنو نہیں مانتے میری بات کو, میں میری بات کروں تو غصہ کرنا, اللہ کی بات بول رہا ہوں قرآن سامنے رکھو, سمجھ میں آ رہا. ادریس علیہ السلام کا آگے قصے, اسماعیل علیہ السلام کا بھی قصہ ہے. اسی طرح سچے پیغمبر تھے, انہوں بھی زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیتے تھے, یہ ان کے بارے میں بھی ہے. اور آگے ادریس علیہ السلام کا قصہ, ان کی کچھ خصوصیات ہیں ادریس علیہ السلام کی. تو ایک تو کیا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم لے کر لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام یہ کام کرے پہلے. دوسرا کام کیا کرے, کپڑے سی کر پہننا, ایک شروع کرے سوچ کام. یہ کون, ادریس علیہ السلام. 2 کام ہو گئے, پین لے کر لکھنے کا کام شروع کرے ادریس علیہ السلام. دوسرا کام کیا, کپڑے سی کر پہننا شروع کرے, سوچیے صدقہ ان کا چمار کو. تیسرا کام کیا, اسلحہ بنانا. جنگ میں گئے تو لوگ تیر تلوار نیزے بنا کر جاتے ہیں جنگ میں, تو یہ سب پہلے نہیں تھے, انہوں نے بنانا شروع کرے سو. کفار سے جہاد کرنا انہوں شروع کرے سو پہلے. اس کے بعد حساب کتاب یہ بھی انہوں شروع کرے سو. حساب کتاب میں بہت ماہر تھے حضرت ادریس علیہ السلام. یہاں تک بات ہے, یہاں تک رکھنا. اور آگے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بولتے رہتے, وہ کہاں تک صحیح معلوم ہے. اللہ ان کو اٹھا لیا, انہوں ایک فرشتہ آ کر بلا لے کر گیا, یہ کہاں تک ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آگے جب پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا. بہت ساری باتیں ہم ایسے کرتے رہتے ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر نہیں رہتا, من گھڑت موضوع روایات بولتے رہتے ہمیں, نانیاں دادیاں بڑے سو قصے بولتے رہتے ہمیں. علماء کرام اگر کتابوں میں لکھے ہیں تو قصے کہانیاں بولو, نہیں لکھے ہیں تو نہ کو بولو. چونکہ خواہ نبی بولے بول کر نبی کی طرف اپنی بات کو نبی کی طرف منسوخ کر کو جہنم کے حقدار نہ کو بولو. معلوم ہے حدیث بول کر تو بیان کرو, حدیث بول کر معلوم ہے تو بولو نہ کو اسے. آگے اللہ تعالیٰ نے نالائق جانشین کی بیماریاں بیان کیا. مطلب کیا, پہلے انبیاء تھے, پیغمبر تھے, انہوں چلے گئے تو ان کے بعد ان کی اولاد تھی. ان کی اولاد جب چلے گئی تو ان کے بعد غلیظ قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے اور بادشاہ بن گئے, جیسے آج کے بادشاہ ہے نہیں ویسا. تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, پہلے کیا کیا, نماز ان کی برباد ہو گئی, نمازوں کو چھوڑنے لگے, نمازوں کے اندر کاہلی سستی کرنے لگے ہمارے سرکار. اور دوسرا کام کیا کیا, اپنے شہوات اور خواہشات کو پورا کرنے میں مبتلا ہو گئے. اب خلاصہ کیا معلوم ہوا کہ آدمی اگر یہ 2 چیزیں آدمی کے اندر آ جاتی ہیں, نمازوں کو چھوڑنا, خواہشات کو پورا کرنا, تو یہ 2 چیز جس کے اندر ہے وہ آدمی بدترین آدمی ہے. سمجھ میں آ رہا, ہمارے کو بہترین بننا ہے یا بدترین بننا ہے, اب ہمارا اختیار ہے. وہ بہترین بننا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے خواہشات کو چھوڑ دینا. سمجھ میں آ رہا, نہیں یہ 2 چیزیں نہیں کرتے تو پھر ہمیں بدترین آدمیاں ہمیں. آگے اللہ تعالیٰ پل صراط کا ذکر کیا. اس کے آگے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے محبوبیت عامہ کو ذکر کیا. جو بندے اعمال کرتے رہتے، ابھی بڑھانے میں عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان سے اللہ محبت کریں گے. اللہ پھر کیا کریں گے؟ فرشتوں کو بولیں گے بھائی یہ بندہ میرا خاص آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. وہ فرشتے بعد کے آسمان میں اعلان کریں گے ہمارا یہ محبوب بندہ ہے، تم اس سے محبت کرو. ایسا ایک دوسرے آسمان میں یہ اعلان پھیلتا ہوتا ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، ہمیں اس سے محبت کریں، تم اس سے محبت کرو بول کر. ایسا وہ اعلان کیا ہوتا دنیا کے اندر زمین میں پھیل جاتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے آخرکار کیا کریں گے؟ اس آدمی سے محبت کریں گے. کس سے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جس کی نیت ٹھیک ہو، جس کا عمل سنت کے مطابق ہو. اب یہاں جو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، وہ کون سا ہے تمہیں خود دیکھ لو. آگے سورہ طٰہٰ. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی مکے میں تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بولے کہ اے محبوب آپ اتنا زیادہ آپ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، آپ کے پاؤں سج جا رہی، پاؤں پر ورم آ جا رہا، ورم کا تو پاؤں سج جا رہی، آپ اتنا مشقت اٹھانا کو. یہ بولنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ تھوڑی دیر عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر سو کر اٹھنے کے بعد تہجد بھی پڑھتے تھے. بعد میں اس کے بعد استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھیں گے، اللہ عرش پر بیٹھیں گے. استوا علی العرش کہتا سمجھنا کیسا بیٹھیں گے کیا نہیں، ہمیں اس کو سوچنے کی اندر گھسنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کو نبوت ملنا، ان کی نبوت کیسا ملی ان کو وہ تذکرہ ہے. ان کی بیوی انہوں ایک جگہ جا رہے تھے، ایک جگہ رکنے کے بعد دیکھے کہ ایک جگہ آنچ ہو رہی ہے. آنچ ہے بول کر جا کر دیکھے تو وہاں آنچ نہیں ہو رہی تھی، ایسا چمک رہے تھے پتے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اللہ ان کو نبوت دیا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر. رب اشرح لی صدری دعا ہے، یہ دعا ہمیں بھی پڑھ سکتے. زبان میں اگر آدمی کو لکنت ہو تو یہ دعا پڑھتے رہنا. اللہ میری بات کو میرے دل پر کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، میرے زبان کے اندر سے لکنت کو ختم فرما دے. لکنت کا تو کیا، نتی پنا، توتلا پن، وہ ختم کر دے. یہ دعا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے بھائی کو اللہ سے مانگ کر بولے کہ اللہ میرے بھائی کو تو میرے ساتھ کر دے فرعون کو دعوت دینے کے لیے. تو اللہ ان کے بھائی کو نبوت کا پوسٹ عطا کیے. بعد میں انہوں دونوں جا کر فرعون کو اللہ کے توحید کا پیغام پہنچائے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں دعا. میتوں کو دفناتے وقت میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ دعا کا ذکر ہے. اللہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے، پھر انسان مٹی میں ہی چلا جائے گا. اس لیے مٹی سے بنا ہوا انسان اگر وہ اپنے آپ پر محنت کرے گا تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. سمجھ میں آدمی اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، فرشتوں کے صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر جانور ہو جاتا. پھر اس لیے اپنے آپ پر محنت کرنا، اپنے روح پر محنت کرنا. تو ایک بات سنو، یہاں ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ سنو. جس آدمی کی مٹی جہاں سے لیا اللہ اس کو وہاں اسے دفنا دیں گے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ اللہ تعالیٰ میری مٹی کو، ابو بکر کی مٹی کو، عمر کی مٹی کو اللہ ایک جگہ سے لیا، اور اب ان تینوں کو جہاں سے لیا اللہ ان کو وہی دفن کر دیا. مطلب کیا؟ اب حضرت ابو بکر حضرت عمر کہاں ہے؟ حضور کے بازو میں ہے. تو جہاں سے اللہ حضور کی مٹی لیا تھا وہاں سے اللہ حضرت ابو بکر کی، عمر کی مٹی لیا. اللہ جنت سے لیا حضور کی مٹی، تو حضرت ابو بکر عمر کی مٹی بھی اللہ جنت سے لے کر بنایا ہے. جنتی لوگ آئے، لیکن آج بھی ہے نہیں، شیعہ لوگ ان کو مانتے نہیں، مسلمان تک نہیں مانتے. شیعہ لوگ ان کو، ابو بکر اور عمر کو کافر بولتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو، بلکہ حضور کو مانتے نہیں لوگ. شیعہ لوگ حضور کو 21 بیٹی تھی بولتے، بہت ساری باتیں بولتے ہیں لوگ. اس لیے ان کو شیعہ میں دیکھو آپ، شیعہ میں سے کوئی ایک آدمی حافظ نہیں رہتا. جو لوگ
صحابہ کے گستاخ ہیں تو اللہ ان کے سینے میں اللہ اپنے کلام کو کیسے بٹھائے گا؟ جو لوگ قرآن کو محفوظ کر کو لکھ کر امت تک پہنچائے کون؟ صحابہ کو جو لوگ کافر بولتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ اپنا کلام کہیں بسائے گا. نبی پر سب سے پہلے مر مٹنے والے، اللہ کی محبت میں سب سے پہلے چور چور ہونے والے یہ لوگ صحابہ، ان کے بارے میں یہ لوگ شیعہ لوگوں کے دل گندے، تو اللہ ان کے گندے دلوں میں اللہ پاک کلام کا ایک بٹھاتا نہیں بٹھاتا. اس کے شیعہ لوگوں میں سے ایک بھی آج تک حافظ نہیں ہے، نہیں ان کے لوگ اس میں حافظ نہیں ہے. ابھی ان کے عقیدے غلط عقیدے، قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے 30 پارے نازل ہو گئے اور 10 پارے نازل ہونے والے معرفت کے، ایسے سب بے ڈھنگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حالانکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن کے 30 پارے بول کر، اب بھی ان کا قرآن کے اوپر صحیح ڈھنگ کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ مسلمان بھی نہیں نو. ارے جو صحابہ کو کافر بولتے ہیں مسلمان کیسے ہو سکتے؟ 10ویں پارے میں آپ کو بتایا تھا میں، ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. ابو بکر صحابی بن کر قرآن میں ثابت ہے، قرآن میں ہے اذا قال لصاحبه لا تحزن. اس سے اشارہ کیا ہے؟ ابو بکر صحابی بن کر اس سے اشارہ ہے. تو ابو بکر کو جو کافر بولے تو وہ خود کافر ہے، زندیق ہے. تو ان لوگوں کا کافر آج کے آگے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی رسالت کو بیان کیا، اس عصمت انبیاء کو بیان کیا. پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا؟ پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بھول ہو سکتی ہے. آدم علیہ السلام جو پھل کھائے تو وہ پھل کیسو کیسا کھائے، اس کا مطلب کیا؟ تو وہاں ہمیں کیا بولنا؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی ایسا بول کر بولنا، غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا ایسے باتیں پیغمبروں کے ساتھ جوڑنا نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ پیغمبراں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت اور اس کو بیان کیا ہے. آخر میں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اسے بیان کیا ہے. جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ ان پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کے نافرمان ہیں، نہیں بہت سارے نافرمان ان کے پاس مال رہتا، گاڑی بنگلے فیکٹریاں سب کچھ رہتے. کچھ مسلمان ایسے رہتے ان کے پاس کیا بھی نہیں رہتا، مختصر زندگی رہتی، ان کی گھر بھی خاص نہیں رہتا، پھر بھی اللہ سمجھا رہا کہ بھائی تمہیں جو میرے دشمن ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے بول کر تمہیں ان کو دیکھ کو تمہیں للچائی اور حرص کی نظر سے دیکھ کر تم اپنے دل کو چھوٹا کرو نہ کو، اس کے پاس کیا ہے بول کر. تمہارے پاس اس سے بڑی نعمت ہے ایمان، اس سے بڑی تم کو اور کیا ہونا؟ اس کے پاس وہ نہیں ہے، تمہارے پاس وہ ہے، تو اس کا تم شکر ادا کرو. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ نعمتوں میں اللہ برکتیں دے گا، اضافہ کرے گا. سمجھ میں آ رہا؟ دنیا والوں کے مال کے پیچھے نہ پڑو. اللہ ہمارے کو جو دیا ہے قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے، ایمان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کا ہم شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں کو اللہ جو دیا ہے ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ کر ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ ایمان کو برباد کرنے سے محفوظ فرمائے.